پیارے ناظرین، آج میں آپ کو مسجد قباء کی پوری تاریخ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اور مسجد قباء کے بالکل بیک سائڈ پہ ایک کنواں ہے جہاں پہ نبی علیہ السلام آپ بیٹھا کرتے تھے اور بعد میں صحابہ کرام بھی جایا کرتے تھے۔ آج میں آپ کو پوری تاریخ بتاؤں گا، میرے ساتھ جڑے رہیے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور مسلمان بھائی بھی زیارت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں ہوں اون زہرانی اور میں مسجد قباء کے سامنے موجود ہوں۔ مسجد قباء وہ مسجد ہے جہاں پر 2 رکعتیں نماز پڑھنے کا ثواب عمرے کے ثواب کے برابر ہے۔ یہ پہلی اسلام کی مسجد ہے اور اس کی بنیاد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھی تھی۔ جب حضور جتنا عرصہ تک مکہ شریف میں تشریف فرما تھے تو زیادہ وقت مسجد حرام میں گزارتے تھے، اور جب کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو حضور نے سب سے پہلے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی۔ کوئی ایک حجرہ نہیں ابھی بنایا، ابھی یہ طے نہیں کیا کہ میں نے مدینے کے کسی حصے میں اپنا مکان بنانا ہے، کہاں رکنا ہے۔ سب سے پہلے مسجد شریف کی تعمیر فرمائی اور بنفس نفیس فرمائی۔ مسجد مکمل ہو گئی۔ سرکار کا قیام تھا جناب ابو ایوب انصاری کے گھر میں۔ تھوڑے سے فاصلے پر نظر پڑی تو ایک کھلا میدان موجود تھا جو کہ حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ عنہ کی اس زمین کو پسند فرمایا۔ یعنی صحابی رسول انصاری صحابی ہیں حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی یہ زمین تھی اور یہاں پر خاندان عمر بن عوف کی کھجوریں سکائی جاتی تھی۔ اس کے بالکل نزدیک میں اجوا کھجوروں کے باغات ہیں۔ اور پھر جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو مسجد قباء کے لیے پسند فرمایا تو 2 یتیم بچوں کی زمین تھی۔ فرمایا یہ زمین مجھے دے دو، اس میں میں مسجد بناؤں گا۔ تو ان 2 یتیم بچوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد بنا لیں۔ فرمایا یوں نہیں بھائی، پیسے دیں گے، اسلام یہ نہیں کرتا کہ بندے کی حیثیت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈال دیا جائے۔ وہ یتیم بچے ہیں، ابھی ان کے پاس کوئی ایسے ذرائع نہیں ہے مال کمانے کے، تو فرمایا تمہیں پیسے ملیں گے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مالداروں کی ذمہ لگایا گیا کہ انہیں رقم ادا کی جائے۔ وہ پیسے ان بچوں کو دیے، یہاں مسجد کی تعمیر شروع کی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے مسجد قباء کی بنیاد رکھی تھی۔ سبحان اللہ۔ اب چونکہ مسجد قباء بھی سرکار نے بنائی تھی تو ایسا نہیں فرمایا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ صحیح حدیث کے لفظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے یا گھوڑے پر بیٹھتے یا اونٹنی پر بیٹھتے یا پیدل سفر کرتے اور ہر ہفتے فجر کی نماز پڑھ کے مسجد قباء تشریف لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قبیلہ بنی عوف سے بھی ملاقات کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ محبت تھی بنی عوف قبیلے سے، اور وفادار بھی تھے قبیلہ بنی عوف والے۔ مسجد کی آباد کاری میں حضور دلچسپی لیتے، شوق تھا سرکار کو۔ اور پھر میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اس مسجد کو آباد کرنے میں ایک اور فضیلت بیان کی۔ فرمایا جو بندہ گھر سے وضو کرے اور میری مسجد قباء میں آ کے 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے اللہ اسے پورے عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھ لیں مدینہ شریف میں جس طرح مسجد نبوی شریف ہر وقت کھلی رہتی ہے، مسجد قباء بھی ہر وقت کھلی رہتی ہے۔ دن کو جائیں رات کو جائیں، آپ کو وہاں نماز پڑھنے کے موقع میسر ہیں۔ یہاں پر جو کنواں تھا پیارے آقا کریم کو بڑا پسند تھا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کی دیوار پہ بیٹھتے اور اس طریقے سے آپ بیٹھا کرتے تھے، آپ کے پیر کنویں میں لٹکے ہوئے رہتے۔ سبحان اللہ۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اکثر معمول تھا، کبھی کبھار آیا کرتے تھے تو پیارے آقا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تو آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہاں پر تشریف لائے کرتے تھے۔ اور پیارے ناظرین، حضرت عثمان غنی جب یہاں پر ایک مرتبہ تشریف لائے اور کنویں میں اس طریقے سے پیر لٹکائے بیٹھے تھے تو آپ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگوٹھی تھی، تو حضرت عثمان غنی اپنی انگوٹھی نکالتے ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دی تھی۔ اس انگوٹھی کے ساتھ آپ کچھ کر رہے تھے تو وہ انگوٹھی اس کنویں میں گر گئی۔ پیارے ناظرین، اللہ اکبر، جب اس کنویں میں وہ انگوٹھی گر گئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا سے بے شک بڑی محبت فرمایا کرتے تھے اور پیارے آقا کی ہر چیز سے آپ محبت فرماتے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی نے فوراً حکم دیا کہ اس کنویں کا سارا پانی نکالا جائے۔ پورا پانی نکالا گیا اور جو آخر میں بالو اور مٹی تھی اس کو چھانا گیا، لیکن
وہ انگوٹھی نہیں مل پائی۔ اللہ اکبر۔ پیارے ناظرین، تو یہی وہ کنواں ہے جہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تو بند کر دیا گیا ہے، اگر وہ کنواں ابھی بھی موجود ہوتا تو ہم بھی اس سے فیض پا لیتے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک نشاندہی کر کے اس جگہ کو محفوظ کر دیا گیا۔ جب بھی آپ مسجد قباء تشریف لائیں تو یہاں پر ضرور حاضری دیں۔ حضور نے بنائی بھی ہے اور حضور میرے نبی نے بسائی بھی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، تبارک اللہ۔ تو پیارے ناظرین، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں، تاکہ اور مسلمان بھی اس نیک جگہوں کی زیارت کر سکیں اور ایمان تازہ کریں۔ اگر آپ کو اور کوئی زیارت دیکھنی ہے تو پلیز مجھے کمنٹس میں بتائیں، انشاءاللہ میں ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد مسلمان بھائیوں کا خیال رکھیے گا، میرے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔